عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بقرہ عید جب قریب ہوتے ہیں دن تو ماحول کچھ یوں بنا ہوا ہوتا ہے کہ مویشی منڈی جانا ہے اور اس کے جانور آ گئے، اس کے جانور آ گئے، تو گھر میں ایک میٹنگ مشورے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ مویشی منڈی کا رخ کرتے ہیں۔ پہلا چکر ہوتا ہے دیکھنے کا، دوسرا چکر جو ہے مشورہ کرنے کا، پھر شاید تیسرے چکر میں بات بن جائے اور لے کر آ جائیں۔ اب یہ ہے کہ علاقوں میں جانور جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ وہ قربانی کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سلسلہ مرحلہ وار آگے کی جانب بڑھتا رہے گا۔ اچھا، قربانی یہ کرنا، یہ کہ قربانی تو ہو رہی ہے لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اب جب جانور خریدنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک دینی کام ہے۔ مشورہ کرنے سے لے کر آخر تک جب تک قربان نہ ہو جائے، گوشت کی تقسیمی، کھال کے مسائل، یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہیں۔ اب ہیں بہت سارے مسائل لیکن اگر تھوڑا تھوڑا سا سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آتا رہے گا۔ اور اسی کی ایک کڑی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پروگرام لے کر آیا ہے مویشی منڈی۔ ہمارے دائیں جانب ہیں دو مفتیان اکرام، مفتی سعید صاحب اور مفتی جمیل صاحب۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، مویشی منڈی آتے ہیں، جیسے یہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے اس قسم کی ہوتی ہے اسٹوڈیو میں، لیکن اب آج اسٹوڈیو سے باہر ہیں لیکن ناظرین کو بھی کچھ چینج لگے کہ بھائی دارالفتہ تو ہے پروگرام، یہ اصل میں ہے دارالفتہ اہل سنت کا پروگرام کہ شرعی مسائل بیان کیے جائیں گے لیکن تھوڑا انوائرمنٹ کے ساتھ ہو جائے۔ بارش میں اگر بارش کی بات کی جائے تو زیادہ مزہ آ جائے گا سننے والوں کو۔ اب مسئلے مسائل ہیں جانوروں سے متعلق تو جانور بھی آپ کو ہمارے تو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت دلچسپی والا پروگرام ہوگا۔ آپ کو اچھے انداز سے، آسان الفاظ سے مسائل سکھانے کی کوشش کریں گے۔ مصعب جیسے انٹر ہوئے تو یہاں پہلے تو جاتے تو اسٹوڈیو میں ایک والا ماحول ہوتا تھا، یہاں کا انوائرمنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہاں کے خوبصورت جانور ماشاءاللہ دیکھ کر دل خوش ہوا، زبردست، بہت اعلیٰ جانور ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور دل بھی خوش ہوتا ہے کہ ہر سال یعنی لاکھوں لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان جانوروں میں کمی واقع نہیں ہوتی جی، بلکہ مزید برکت رہتی ہے، حلال میں برکت، حلال میں برکت۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سے ایک جانور ہے، ایک سے ایک جانور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی راہ میں جو ہے اچھا جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، جگہ جگہ گائیں، بیل، بکرے وغیرہ نظر آ رہے ہیں، کہیں گے؟ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اس کے حکم پر مختلف انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، فقراء مساکین کو کھانا کھلا کر بھی یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حجاز مقدس جہاں مکہ مکرمہ ہے، اس سرزمین میں چونکہ آپ کو بچپن میں آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا تو پھر آپ یہیں پہ پلے بڑے، اور آپ کی جو اولاد یہ قریش قبیلہ یہ بلونگ کرتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ صحیح۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غور کریں کہ ابھی ہمارے سامنے چھوٹا سا ہی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 3.5-4 مہینے کا بھی یہ بچہ ہے اور پورا یہ بالوں سے ماشاءاللہ ڈھکا ہوا ہے. اور اب یہ آئندہ جب 2 سال بعد اس کا قد کاٹ اچھا خاصا ہو جائے گا تو اس کے جسم میں بالوں کی کثرت ہوگی. اب یہ اس قدر کثیر بالوں والا ہے, پورا بالوں سے ڈھکا ہوا ہے, ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر یہ سوچے تو یہ سوچے تو کہ جانور بڑا ہے تو بال زیادہ تو نیکیاں بھی زیادہ. نیکی میں زیادہ. تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان تو چونکہ نیکیوں کے طلبگار تھے, نیکیوں میں حریص تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ اچھا یہ جو اون ہوتا ہے, جو مینڈھے دمبے وغیرہ کے ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. سبحان اللہ. اچھا, بالوں کے مقابلے میں اون کا جو رواں ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے. جتنے ایریے میں اگر بال 1 انچ میں اتنے بال ہیں تو اتنے ہی 1 انچ کے اسکوائر انچ کے اندر یہ اون کا گچھا بہت زیادہ ہوگا, اس سے ڈبل ٹرپل ہوگا. تو یوں قربانی کا جو عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کا دیا ہوا مال پیش کر کے ہمیں نیکیاں بھی مل رہی ہیں. یہ قربانی کے جانور پل صراط پر سواری کا کام دیں گے. ہاں کتنی برکت. میزان عمل پر ان کو تولا جائے گا. اچھا, نیکیوں کے پلڑے میں انہیں رکھا جائے گا اور ان پر سوار ہو کر جو قربانی کرنے والا ہے داخل جنت. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ جب خریداری ہو رہی ہے اس وقت بھی برکتیں, گوشت تقسیم ہوگا اس پہ بھی ثواب, پھر جنت کے لیے جنت کی سواری, تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے دارالفتہ کے اسلام میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہم بیٹھ کے گفتگو کریں گے, کچھ آپ کو یہاں کے جو ماشاءاللہ خوبصورت جانور وغیرہ ہیں وہ بھی دکھانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارا پروگرام دیکھنا ہے. مویشی منڈی. اچھا جی مفتی صاحب, ایک چکر لگا مویشی منڈی کا تو کچھ بعض کو شوق ہوتا ہے کہ پہلا ہی جانور اگر شروع میں ہی سمجھ میں آ رہا ہے تو نہیں لینا, بولے چلو آگے تو دیکھ لیں. یہ پورا رینج میں بھی ہے, سمجھ میں بھی آ رہا ہے, متفق بھی ہو رہے ہیں, چلو آگے چلتے ہیں. پھر وہ آگے کر کے پھر وہ جہاں پہلا دیکھا تھا نا وہ جگہ یاد نہیں آ رہی ہے, ریٹ تو اس کے یاد ہیں لیکن وہ جگہ نہیں مل رہی ہے. تو پھر اس کو بعض گھر والے کہتے ہیں کہ جو آئے ہوئے تو یار اتنا تھکا دیا, اب دیکھو وہ بھی نہیں مل رہا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنے میں جانور چاہیے, 1 لاکھ کا جانور ہے لیکن اس کو 15,000 روپے کم پڑ رہے ہیں, تو بولا یار میرا دل اس پر ہے. تو اگر کوئی سامنے والا بطور مدد اس کی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی کے جانور پر, اس کی قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کوشش یہی ہونی چاہیے اور تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں بہترین فربا جانور جو قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو. اچھا یہ فربا کیا ہوتا ہے؟ فربا صحت مند جانور اور جس کے اندر گوشت زیادہ ہو اس کو فربا کہیں گے, جس جانور کے اندر زیادہ گوشت ہو. اس لیے کہا گیا کہ ایک جانور ہے ہمیں مثال کے طور پہ مل رہا ہے 50,000 کا, ٹھیک ہے, بکرا لے لیتے ہیں ہم, 50,000 والا بکرا مل رہا ہے, مل جاتے ہیں, اور اس میں ہلکے بکرے ہمیں 3 بھی مل جائیں گے, صحیح ہے. تو اب ان میں سے کون سا افضل ہوگا؟ تو کہا یہ جائے گا کیونکہ وہ 50,000 والا بکرا قیمت میں بھی اعلیٰ ہے اور گوشت بھی اس میں زیادہ ہوگا لا محالہ. صحیح ہے. تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جانور ایسا ہو جو اچھے سے اچھا ہو. ماشاءاللہ. اب جو جانور دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر یہ اچھی نیتیں کر لیں تو ان کا جانا بھی ثواب ہوگا. ویسے عمومی طور پہ ایسی تفریح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, مزہ آئے گا, تفریح ہوگی, تو ان کا جانا آنا جانا بیکار رہے گا اور اس پہ کوئی ان کو ثواب نہیں ملے گا. تو اگر اچھی نیت کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو شرعی احکام ہے, جو قربانی واجب ہے, اس کی ادائیگی کے لیے اچھے سے اچھا جانور ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جانا بھی ثواب کا باعث ہوگا. اگرچہ ہم جانور نہ بھی خرید سکے, کوئی بات ہماری نہ بھی بن سکی, لیکن ثواب سے محرومی نہیں ہوگی. تو اچھی نیتیں کرنی چاہیے اور آنے جانے میں جو بھی آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اب اسے جیسے پیسے لگا دیے, ملا دیے, جی کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے بطور شرکت نہیں ملا ہے. صحیح. یعنی اس طور پہ نہیں ملا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ میرا ہے کچھ حصہ آپ کا ہے, یہ نہیں گویا کہ ایک مدد کے طور پہ اس کو ایک گفٹ کر دیا کہ چلیں آپ میری طرف سے آپ لے لیں. تو گفٹ والی صورت اگر یہ بنتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی, اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کو بھی ثواب ملے گا اگر اچھی نیت سے وہ اگر وہ کرتا ہے, چلو یار آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں, میرا بھی حصہ شامل کر دیں, میں نے آپ کو دیا, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کی
یہ قربانی کرنے والا اس کا سوال نہیں کر سکتا یار میرے ساتھ ٹھیک ہے آپ شامل ہو جاؤ آپ کو بھی ثواب ملے گا, اس یہ کی نہیں اجازت کرے گا. نہیں ہوگی, سوال کرنے کی اجازت. فضائل سنا رہا ہے بولے ابھی ہاں یار آپ کو بھی نیکی ملے گی, میں قربانی کر رہا ہوں آپ مل کے کرتے ہیں. تو اچھا اگر اس طرح ہوگا تو آپ مل کے کرتے تو شاید اس کی اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ شرکت کے طور پر ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ملا رہا ہوں, مجھے بھی اس کی بس کچھ نہ کچھ گوشت مل جائے, تو اس میں بھی ضروری ہے کہ کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے یعنی ایک حصے سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اگر کسی کا بھی حصہ ایک حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. تو ایک حصہ یا اس سے زیادہ بلے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 بندے مل کے قربانی کر رہے ہیں آدھی آدھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا 3.5 اس کے ہو گئے 3.5, کیونکہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس میں بھی ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے ایک سے جو زیادہ ہے نا, ٹھیک ہے ایک سے کم نہیں ہونا. ایک سے کم کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ 6 لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ڈال دیا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب 2 بھائی مل کے کہہ رہے ہیں یار ہم ملا کے ایک حصہ ڈال دیتے ہیں, آدھا آدھا کر لیں گے. یاد آدھا اب یہ جو آدھا آدھا کر رہے ہیں تو ان کا حصہ تو کم ہو رہا ہے ایک حصے سے دونوں کا, تو ان کی بھی نہیں ہوگی اور ان کی وجہ سے 6 لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو لہذا کسی کا بھی حصہ ایک حصے سے کم نہ ہو. پیسے ملانے کی جو بات ہو رہی تھی, تو اگر وہ شرکت کے طور پہ ملا رہا ہے تو کم سے کم اتنا ملائے گا کہ جو ایک حصے کے برابر. چلیں ایک سوال تھا لیکن کتنی سادگی جو ہے وہ برانچیں کھلتی چلی گئی. یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے, یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا یہ کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 حصے, میں یہ عرض کروں گا مفتی جمیل صاحب آپ سے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں کہ 7 حصے اس میں ہو سکتے ہیں اور ایک حصہ اس میں ہو سکتا ہے, ذرا اس کی بھی تقسیم کاری. جن جانوروں کی قربانی شریعت مطہرہ نے خاص فرمائی ہے, یوں تو حلال جانور بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی. صرف انہی جانوروں کی قربانی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنا. اور جن جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے اسلام میں, تو وہ جانور 3 قسم کے ہیں. 3 قسم کے جانور. 3 قسم. نمبر 1 سب سے پہلا جس کو ہم بکرا یا بکری کہتے ہیں, تو اس کیٹیگری میں دمبا, دمبی, بھیڑ اور مینڈھا یہ سب اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں. ہرن نہیں, یہ جنگلی جانور ہے. جو قربانی کے جانور ہیں یہ حلال جانوروں میں سے وہ جانور کہ جو ہمارے گھروں میں پلتے ہیں لوگ, جن کو گھروں میں پالا کرتے ہیں. تو یہ پالتو جانور ان میں سے بھی 3 قسم کے جانور, جن میں پہلی کیٹیگری بکرا یا بکری کہلاتی ہے, اور اس کے ضمن میں دمبا, دمبی, مینڈھا اور یہ بھیڑ آ جائے گی. ان کے لیے 1 سال ان کی عمر ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھا, دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے گائے. گائے کے اندر اچھا ان میں ایک حصہ ہوگا. اگر کوئی بکرا ہے لیکن دیکھنے میں بڑے سائز کا ہے تو اب اس کے 3 حصے, یا کوئی بولے بڑا ہے یہ تھوڑا سا سائز. ہاں, تو اب یہ بکرا چاہے کتنا ہی ہیوی ویٹ ہو, اچھا ٹھیک ہے, تو بکرا صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی اس کی ہو سکتی ہے. اب اس کے ہم حجم کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ بکرا ایک نارمل جو گائے ہے, ٹھیک ہے, جو بہت کمزور ہے, مناسب سی ہے, اس کے وزن کے بھی بعض اوقات بکرے مل جائیں گے. بلکہ یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی گائے یا بیل لے کر آئے, بولے کیا بکرا لیا ہے, یہ بکرا کتنے کا لیا, اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں, تو اب کوئی بکرا گائے جیسا لے کر آ گیا تو وہ بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے کفایت کرے گا. اس بکرے کے وزن کو, حجم کو, ہیوی ویٹ کو نہیں دیکھیں گے, وہ ایک مرد یا ایک عورت کی طرف سے ہی قربان ہوگا. اسی طریقے سے اس گائے کی کیٹیگری میں بھینس, بھینسا جسے کٹا بھی کہا جاتا ہے, تو یہ سمجھو ایک فیملی ہے. گائے کے مختلف افراد میں سے یہ بھینس بھی شامل ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب سائڈ پہ قربانی گائے کے مقابلے میں بھینس کٹے کی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ یہ بھی اہل عرب گائے ہی کی ایک نوع, ایک قسم بھینس کو بھی شمار کرتے ہیں. یہ 7 افراد کی طرف سے ہوگی. یہ 7 سے ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب تیسری قسم ہے اونٹ. تو اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربانی اس کی ہو سکتی ہے. اونٹ کے لیے عمر 5 سال ہونا ضروری ہے. 5 سال سے اگر کم عمر ہوگا اونٹ یا اونٹنی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اونٹ اور گائے یہ 7 افراد کی طرف سے ذبح ہو سکتی ہے. احادیث کریمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 افراد کی طرف سے گائے کو قربان کیا, یا ہم کرتے تھے. اسی طرح ہم اونٹ کو یا اونٹنی کو 7 کی طرف سے قربان کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جو 7 کا عدد ہے وہ گائے اور اونٹنی کے لیے تو ہے, اونٹ کے لیے ہے. بکرا یا بکری یہ 7 افراد کی طرف سے نہیں ہوگا, یا پورے ایک فیملی کی طرف سے یہ پورا ایک بکرا
قربانی میں دے دیا جائے تو اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے. اس میں سے ایک چیز کا اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ یہ سب ایک ہی نوع سے، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. اور حدیث پاک میں جو دمبا اور بھیڑ ہے اس کے بارے میں یہ اجازت دی ہے کہ اگر 6 ماہ کا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ دیکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے، یعنی سال بھر کے بھیڑ دمبے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے تو ایک جیسا ہی لگے، تو اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ایسے 6 ماہ کا دمبا یا بھیڑ جو دکھنے میں سال بھر کا لگے اس کی بھی قربانی جائز ہے. لیکن یہ بکرا بکری میں ایسا نہیں ہے. بکرا چاہے کتنا ہی فربا ہو وہ ٹھیک ہے، 1 سال اسلامی سال کے حساب سے پورا ہونا چاہیے، اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. اگر جیسے گائے کی عمر 2 سال مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اب یہ ہے کہ 1.5 سال کی ہے لیکن دیکھنے میں جو ہے وہ 2 سال کی معلوم ہو رہی ہے، تو اور اسی طرح اونٹ ہے 4 سال کا لیکن دیکھنے میں 5 سال کا معلوم ہو رہا ہے، تو اب چل جائے گا؟ نہیں، اس میں ایسا نہیں چلے گا. اس میں جو ہے عمر پوری ہونی ضروری ہے. یہ صرف دمبا بھیڑ کے اعتبار سے شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. باقی جانوروں کی عمریں وہ پوری ہونا ضروری ہے. زبردست زبردست باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیں گے. تو آئیے اب مزید آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس کیٹل فارم کے کچھ جانور وغیرہ بھی دکھاتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں کے آنر ہیں ان سے بھی کچھ بات چیت کریں گے، ان کے بھی ذہن میں کچھ باتیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے. قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں، رونقیں. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے. رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو ہر گھڑی اور ہر پل ہے، رونق اور ہر پل ہے. اچھا مجھے اب یہ بتائیں، اگر جیسے کوئی جانور نظر آیا ہے اور ہے بڑا خوبصورت تو کیا جملہ پہلا زبان سے نکالنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ جب تمہیں کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو اس پر ماشاء اللہ کہا جائے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نظر نہیں لگتی. زبردست زبردست زبردست. تو اب چونکہ ہم کیٹل فارم میں آئے ہیں، اب جدھر نظر ڈال رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک جانور نظروں میں آ رہے ہیں، خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ، فربا جانور بھی ہیں. تو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی چونکہ جانور ان کو بھی دکھائے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھے ہیں، اب مزید دیکھیں گے. تو جو آپ کو خوبصورت سے خوبصورت جانور دکھائی دیں تو انہیں دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس پہ آپ کہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا اللہ نے چاہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی شہید صاحب یہ دیکھیں ناظرین، یہ اتنا خوبصورت جانور ہے، اتنا خوبصورت جانور ہے. اور ہمارے ساتھ جو ہے اس کیٹل کے ہمارے بھائی ماشاء اللہ، حضرت اتنے بڑے سائز کا میں اس دفعہ کی بقرہ عید میں اتنا بڑے سائز کا میں نے جانور نہیں دیکھا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ کو بھی دیکھ کر ماشاء اللہ آپ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. اور آج آپ کے کیٹل فارم میں ایک ماشاء اللہ جی آپ لوگوں کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہمارے علماء کرام کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے سعادت کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. اچھا یہ جو جانور ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون سی نسل ہے یہ بتائیں؟ یہ بڑے اس کا جو ایک وہ نکلا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کب، وہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بالکل سیدھی ہوتی ہے. یہ فریزن کراس ہے، یہ فریزن کراس ہے. ڈچ نسل میں بیسیکلی جن کو وہ کراس یا آسٹریلین نہیں بولا جاتا، یہ وہ نسل ہے. ان کا جو سلامی سے لے کے پیچھے پٹے تک یہ فلیٹ ہوتے ہیں اور یہ قداور اور یہ لام میں ذرا لمبے بناؤ میں ہوتے ہیں. یہ اچھا اس کی نا چمک ہی الگ ہے. ہاں یہ ذرا اس کی چمک الگ ہے. اور جو اس جانور کو پسند کرتے ہیں ان، اور جو دیسی کو پسند کرتے ہیں ان، الگ الگ قسم کا لوگ بھی شوق رکھتے ہیں نا. کئیوں کو دیسی جانور پسند ہے، سلامی والے نافع جالر والے. کئیوں کو یہ جانور پسند ہیں جو بالکل فلیٹ ہو، نافع جالر نہ ہو. اچھا مفتی صاحب جیسے کہ ابھی بات چیت چل رہی تھی سلسلے میں آپ بتا رہے تھے کہ فربا جانور، تو یہ فربا میں آئے گا حضرت، کیا کہیں گے؟ بالکل 100% ماشاءاللہ. فربا یعنی کہ گوشت کے لحاظ سے صحیح، یعنی جس میں گوشت زیادہ ہو. جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا فربا جانور کی، فربا جانور، میں نے اب نے فربے کی بات ہو گئی ہے تو میں نکالوں گا فربا. یہ کون سی نسل؟ یہ سلگر بچہ کہلاتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت، شاندار اور جاندار.
अच्छा मुझसे आप ये देख रहे हैं इसकी आंख से आंसू आ रहे हैं, तो बाल लोगों में होता है कि वो रो रहा है, छुरियां नजर आ रही जैसे हैं, छुरियां नजर आ रही ये है, बोलते हैं। हमने भी सुना है ये लोग। क्या सुना है? और बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि जैसे चांद रात हो या कटने से पहले जो आंसू आ रहे हैं, जानवर को छुरियां नजर आ रही हैं। ये देखें इसके आंख से जो है आंसू निकल रहे हैं। अच्छा बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं अच्छा आप भी सुनते आ रहे हैं जी। कि अच्छा ये वो तो ये कि बाज़ औक़ात जो जानवर होता है ना, कभी वो गर्दन यूं ही हिलाता रहता है, सही है। और बिलखुसूस अब जो कुर्बानी की रात भी आ गई है और अगले दिन जानवर ज़बह होना है, तो उसमें भी ये इनको छुरियां नज़र आ रही हैं, इसलिए बस ये गर्दन हिला रहा है और ये चाह रहा है कि किसी ने रस्सी तुड़वा के चले जाऊं, भाग जाऊं। तो ये सब लोगों की अपनी कहावतें हैं, सही है, सही है। जिनका कोई सबूत नहीं है। अब ये आँखों से बिलफज इस जानवर की आंखों से जो आंसू आ रहे हैं, इस आने की वजह क्या हो सकती है? ये ऐसी कोई वजह नहीं है कि ऐसे छुरियां नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है। छुरियां नजर आएंगी तब जब इसकी आंखों के सामने, नजर के सामने छुरियां रखी जाएं सही है। और उसको तेज किया जाए, फिर हमें भी नजर आ रही फिर है। हमें भी नजर आ रही हैं। तो हदीस मुबारक में जानवर के सामने जब उसको ज़बह किया जा रहा हो तो उसके सामने छुरी तेज करने से मना किया गया है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये काम पहले होना चाहिए। अच्छा भाई अरसलान भाई, आपके ध्यान में कोई बात हो? बिल्कुल, कुछ सवालात थे। जैसे हम लोग फार्मिंग भी करते हैं, माल को मुफ्ती साहब 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पालते भी हैं। बाद दफ़ा नकेल लगाने से जानवर की नाक कट जाती है, ठीक है, और खूंटे पे बंधा हो जानवर, कभी आपस में खुल जाए लड़ने से, जैसे टांग वगैरह जख्मी हो जाए, तो उस सूरत में फिर इसमें क्या शरई काम, कुर्बानी होगी या नहीं कुर्बानी होगी? का अगर मामूली कोई ऐब है ना, तो उस सूरत में कुर्बानी तो हो जाएगी। हाँ, अगर कोई बड़ा ऐब आया, बड़ा ऐब ऐसा खुदा ना खासा जानवर लंगड़ा हो गया, टांग इसकी टूट गई, अब तो जाहिर है ये तो बड़ा ऐब है। और कुर्बानी के दिन से पहले पहले तो अगर ये सही हो जाता है, ट्रीटमेंट इसकी कर लें तो ठीक है, अपने टांग से चल सकता है। अगर नहीं, लंगड़ापन उसका ज़ाहिर, उससे चल नहीं पा रहा, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। बाकी थोड़ा बहुत जो ज़ख़म है वो हो जाता है, ख़राश आ जाती है, तो इसकी वजह से कुर्बानी, ऐसा नहीं कि ना हो, कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा वैसे ये जो आप हमें ज़रा इसके बारे में बताइए, ये बड़ा खूबसूरत सा जानवर है, इसका तारुफ पेश करें। इसका तारुफ जैसे ही अपना बताया मैंने, स्लगर बच्चा कहलाता है ये। कौन सा बच्चा? स्लगर में ये बच्चा बड़ा है, ठीक लेकिन है, हाँ बच्चा तो बड़ा है माशाल्लाह, सबसे बड़ा है ये, सबसे बड़ा कह लें इसको, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और 2 साल इसको हो गए मेरे पास अच्छा इंशाल्लाह, और आगे भी मजीद इसको मेरा इरादा है अल्लाह पाक के हुक्म से कि इसको मजीद रोका जाए। अच्छा ये कौन सी नस्ल कहलाती है? स्लगर। अच्छा ये इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड इसका है, इसकी तो तकरीबन, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कुछ हल्का नहीं आएगा। वो डिमांड फिर बछड़े के हिसाब से है ना। अच्छा ये बात भी है, ये बात भी है। 15 मिलियन डिमांड है इसकी फिलहाल। अच्छा फिलहाल बाकी फिर या किस्मत या नसीब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं बहुत खूबसूरत जानवर है, और इतना फरवा, यानी कि इतना मोटा ताजा जानवर अभी तक तो, पहले मैं इसके बारे में ये कह रहा था, हो सकता है ये मजीद कुछ ऐसा दिखा दें, लेकिन अभी तो फिलहाल यही नहीं, है। अभी फिलहाल ये। अल्लाह ताला। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल मेरे जी, ज़हन जी, में आ रहा था। जैसे कुछ आ जाते हैं हमारे पास, उनको हम अपने ब्याह पे 2 महीने के 3 महीने के क्रेडिट पे दे देते हैं, ठीक है, और वो कमिटमेंट करके हमें कुर्बानी के बाद दे भी देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमसे ले जाते हैं और भूल जाते हैं, उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे, कुर्बानी कर दी जानवर की, इसका गोश्त भी सब खत्म हो गया है, सारा कुछ उन्होंने अपने मामलात कर लिए, और उसके बाद बिल्कुल राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या काम है कि उनकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी या नहीं होगी? देखें, शरई तौर पे तो कुर्बानी हो जाएगी। जानवर अगर आपसे कोई उधार लेके गए हैं और वक्त मुद्दत बयान कर दी कि आपको इतने दिन बाद या महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे, आपने उन पर भरोसा करते हुए जानवर फरोख्त कर दिया, तो जानवर उनकी मिल्कियत हो गया, शरई तौर पे मालिक हो गए। जब मालिक हो गए तो उसकी इन्होंने कुर्बानी की, कुर्बानी हो जाएगी। बाकी रहा कि जो उनका जो वादा था कि जो है रकम की अदायगी का, वो उन पर शरई तौर पे लाजिम रहेगा। उसमें अगर जानबूझकर वो करेंगे तो ज़ाहिर गुनहगार होंगे, जालिम होंगे। आपको शरई तौर पे यह हक हासिल होगा, उनके साथ ज़ाहिर है आपका हक है, आपने जानवर उनको बेचा है, वो आपके मकरूज हैं, आप उनसे हर तरीके से वसूल कर सकते हैं। लापता हो गया ना, अब ज़ाहिर है आप भी जो है ना कि ऐसी तो किसी को नहीं दे देंगे ना, ज़ाहिर है उसका नंबर, सारा कुछ, ये लवाजमात होते हैं, शांति कार्ड की कॉपी वगैरह, ये सारा कुछ लेते होंगे ना। नंबर होता है, बाद दफ़ा रेफरेंस वाले भी आ जाते हैं, और रेफरेंस वाले भी बाद दफ़ा वो भी आगे गायब हो जाते हैं, ठीक है। फिर तो आपको सब्र ही करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नोयत नहीं आई,
अच्छा, शरई एतबार से पूछने के लिए कि आया उनकी कुर्बानी। कुर्बानी हो जाएगी वो इस एतबार से कि वो मालिक हो गए। और दूसरा ये बाद दफा जैसे कोई सौदा लेकिन ये करने मुफ्ती आता साहब सही तो नहीं हुआ ना। है। बिल्कुल है तो गलत गलत। अगर तो उनका वाकई खरीदते वक्त ही ये ज़हन था कि हमने तो ऐसे ही करना है, तो बहुत सख्त इसकी वईद है। तो लिहाजा अब वाकई कोई इनके साथ ऐसी कोई हो गई थी, मामलात हो गए थे, तो कम से कम राब्ते में तो रहना चाहिए ना, कि इनसे मजीद मोहलत मांग लें कि भाई अभी हम नहीं कर पा रहे, आप हमें मजीद। बिल्कुल ही गायब हो जाना और राब्ता फ़ोन ना उठाना जैसे आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। अच्छा, दूसरा जैसे अभी मेरा किसी जानवर का सौदा हो जाता है, बाद दफ़ा कुछ रुपए में सौदा होता है तो मौके पे वो कुछ बयाना पकड़ा जाते हैं, कुछ भी, और बाद दफ़ा वो बयाना देने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। अच्छा, आपके पास हाँ, रकम है? सौदा हो गया है, लेकिन उसके बाद जब मैं 3-4 दिन बाद कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनकी रकम मेरे पास बयाने की जमा है। सही है। ठीक है, और 4-5 दिन 5 हफ्ता वेट करने के बाद जो उन्होंने टाइम दिया होता है, सर्टेन टाइम पे नहीं आते, तो उसके बाद उसमें क्या हुक्म होगा, उस बयाने का क्या किया जाए? क्योंकि मेरे चीज़ खड़ी हुई है ना, मैं उसको दिखा पा रहा हूँ, उनके नाम पर हो गई, और जो मेरा टाइम है, असल टाइम मेरा टाइम निकला जा रहा है, वो मुझे एक किस्म का ब्लॉक कर गया। अच्छा, फिर बाद में वो हाँ। रकम का मुतालबा कर रहा है कि वापसी कर दें, कि- नहीं लेना। पसंद नहीं आया, XYZ जो भी मसला हो गया, तो उस सिलसिले में फिर क्या इसका हुक्म होगा? यानी खरीदार बाकायदा देख कर गया और आपको एक कुछ रकम बयाने के तौर पे दे दिया कि अब इसको कहीं और डिस्प्ले नहीं करना, ये मैं आके ले लूँगा और इतने दिन में ले लूँगा, और आपका ये तय है कि भाई आप इतने दिन में आ जाएंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं आए तो फिर मैं इसको कहीं भी किसी को भी बेच सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमा दी कि ये भी फिक्स हो जाए कि अगर इतने दिन तक है। तो अब वो दिन गुजर गए, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता, और वो कस्टमर आपसे रब्ता नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, वक्त भी गुजर रहा है, तो गोया आपका आपस में जो मुआहदा हुआ था वो टाइम पीरियड गुजर चुका है। तो अब उसकी जो रकम है वो आपके पास अमानत है, आप उसको वापसी करेंगे। अब वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद आप अपना जानवर किसी भी कस्टमर को बेच सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मवेशी मंडी। बातें तो बहुत सारे हमारे जहन में है और यहाँ पर भी आ रही हैं जहन में बातें, तो इंशाअल्लाह ताला कल भी हमारा प्रोग्राम देखेंगे जिसका नाम है मवेशी मंडी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है, मुबारक मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक।